अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वगैरह में खुशामदीद। फवाद चौधरी गए और जाकर वापस नहीं आए, और फवाद चौधरी साहब का जाना और जाकर वापस ना आना और वहाँ पर क़याम फरमाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये साइफ़र कहानी के अंदर कुछ नया मोड़ आने वाला है। और ख़ास तौर पर उस सिनेरियो में जब फवाद चौधरी साहब ने FIA की बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने से पहले एक जो थोड़ी सी मीडिया के साथ गुफ्तगू की हो, और उस मीडिया के साथ होने वाली गुफ्तगू में फवाद चौधरी साहब की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया हो कि जनाब इलेक्शंस अगर कराने हैं तो उससे पहले ये जो एक दुश्मनी की फ़ज़ा बनी हुई है, इस फ़ज़ा को डिफ्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के नवाज शरीफ दोनों के साथ ताल्लुकात में जो सर्दमोरी है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंतखाबात हों, जायज़ हों, मुनसिफाना हो, और उन इंतखाबी नताइज जो है वो तमाम की तमाम पार्टीज़ उसको तस्लीम करें। और इसके लिए इमरान खान को लचक दिखाना होगी। फवाद चौधरी का ये कहना है, इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि फवाद चौधरी साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ें अब इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन होती चली जा रही हैं। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन के अंदर गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा कराने के बाद चले जाते हैं जनाब FIA की बिल्डिंग, और तकरीबन 1 बजे के करीब दोपहर, जिस वक्त इमरान खान साहब तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में खड़े होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे होते हैं, 35 सवालात का जवाब दे रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त फवाद चौधरी साहब FIA की बिल्डिंग में मौजूद होते हैं और FIA के सामने साइफ़र स्कैंडल के ऊपर अपना जो बयान है वो ना सिर्फ वहाँ पर जमा कराते हैं, बल्कि उनके साथ फिर तवील सवालों जवाब की नशिस्त जारी है। फवाद चौधरी साहब, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तकरीबन दोपहर को 1 बजे FIA की बिल्डिंग में गए, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन रात के 9 बजने वाले हैं, और फवाद चौधरी साहब इस वक्त तक भी FIA की बिल्डिंग में मौजूद हैं। FIA के जो हुकाम हैं वो इस हवाले से कोई भी बात बताने से गुरेज़ा हैं कि क्या FIA फवाद चौधरी साहब को अभी अपने पास मेहमान रखना चाह रहा है, मेहमान रख लिया है, या फवाद चौधरी साहब का जो जवाब है वो अभी तक FIA की मर्ज़ी का नहीं है, या FIA के साथ जो सवाल जवाब हैं वो फवाद चौधरी साहब के वो उस तनाजुर में हैं जो फैसल वाउदा साहब ने FIA के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, जो आज़म खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, और जो स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इमरान खान ने जमा कराई। इन तमाम स्टेटमेंट्स की रोशनी में अगर फवाद चौधरी साहब से अकेले सवाल जवाब हो रहे हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब इमरान खान के लिए जो हालात हैं वो ज़रा थोड़े से गड़बड़ हैं। और फवाद चौधरी साहब भी अगर उस सफ़ में शामिल हो जाते हैं जिस सफ़ में इस वक्त आज़म खान मौजूद हैं, तो फिर ये जो साइफ़र स्कैंडल है ये भी इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। और तोशाखाना केस के बाद साइफ़र स्कैंडल इमरान खान साहब के सियासी ताबूत में एक ऐसा कील साबित हो सकता है जहाँ से इमरान खान का बच निकलना मुश्किल है। कैसे, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको 2 बातों को मद्देनज़र रखना होगा। नंबर 1, इमरान खान साहब का इक़्तिदार से निकलने के बाद बनाया जाने वाला साइफ़र का बयानिया, जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत की रुखसती का ज़िम्मेदार जनरल बाजवा साहब को ठहराया, और ये कहा कि जनरल बाजवा साहब अमेरिका के आला कार बन गए थे और अमेरिका ने हुक्म दिया जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा ने उस हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान साहब को घर भेज दिया। मुख्तसर इमरान खान साहब के इस बयानी की यही एक चीज़ है जो सामने आती है। और फिर इमरान खान साहब ने इस साइफ़र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, हम कोई ग़ुलाम है वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी कैंपेन इमरान खान साहब की तरफ से चलाई गई है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर इस साइफ़र बयानिए के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से नेशनल असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद को रद्द करने के लिए कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 का सहारा लिया, तहरीक अदम एतमाद को रद्द कर दिया गया। फिर साइफ़र के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा तहकीकात का मुतालबा किया गया। इमरान खान साहब की तरफ से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब को साइफ़र की कॉपी एक सील्ड बंद लिफाफे में भिजवाई गई, और उनसे भी ये बात कही गई कि जनाब ये जो तर्जुमा है साइफ़र का, इसकी बुनियाद के ऊपर वो तहकीकात करें। लेकिन इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ नहीं हो सका, और उसके बाद फिर ये साइफ़र बयानी से इमरान खान ने बतदरीज पीछे हटना शुरू कर दिया। अब इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक, ये इमरान खान की ख्वाहिश थी कि साइफ़र की तहकीकात हों, अब इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक साइफ़र के इशू की तहकीकात का आगाज़ हो गया है, बाज़ाब्ता तौर पर हो गया है। और इमरान खान साहब
جو گزشتہ ایک سال سے وہ نہیں ہے پباں پار کھلو کھلو کے، عمران خان صاحب پباں پار کھلو کھلو کے یعنی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ تحقیقات ہوں، لیکن اب وہی عمران خان صاحب اسی سائفر کی تحقیقات کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے باضابطہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے، اور یہ جو درخواست ہے یہ آج یا کل دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں عمران خان صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دست بدستہ استدعا کی گئی ہے کہ جناب یہ جو تحقیقات ہیں ان تحقیقات کو رکوایا جائے، اور یہ جو تحقیقات ہیں ان کا ہونا نیشنل ایشو کے بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ خلاف ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے چونکہ اس وقت وعدہ معاف گواہوں کا سیزن آ گیا ہے عمران خان کے خلاف، لہٰذا اس موقع پر جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے سائفر کے معاملے کی تحقیقات ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ثابت ہو سکتی ہیں، لہٰذا عمران خان اب اس تحقیقات کو بالکل ویسے ہی رکوانا چاہتے ہیں جیسے وہ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کو رکوانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ تحقیقات ابھی رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ان تحقیقات میں فواد چودھری صاحب کی انٹری نے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، اور ان مشکلات میں اضافہ اس ایک قانون کے تحت بھی ہوا ہے جو ریسنٹلی پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے معاملہ اس کے پاس موجود ہے، اور پارلیمنٹ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ جناب جو بھی ایسے عمل کے اندر ملوث ہوگا یہ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، تو اس کی طرف سے جو بھی انفارمیشن لیک کی جائے گی اس کی جو سزا ہے وہ کم از کم 5 سال ہوگی، اور آج بھی جو پارلیمنٹ ہے اس نے سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دی ہے، اور اس سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کے تحت اب یہ جو زمانہ جنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ زمانہ امن کو بھی سیکرٹ ایکٹ 1923 کی اس کے اندر شامل کر لیا گیا حد میں، اور پھر موجودہ حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو حالت امن میں بھی کسی بھی جگہ، علاقے، بحری یا بری راستے کو ممنوع قرار دینے کا اختیار مل گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے سائفر کو ایک بیانیہ بنانا بھی عمران خان صاحب کے لیے درد سر بن سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب کے لیے یہ جو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا شخص سامنے آ جاتا ہے وعدہ معاف گواہ کی صورت میں، یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے۔ اور اب جب عمران خان صاحب کو اس بات کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لڑائی دور کریں، اور اسی شخصیت کی طرف سے عمران خان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے جو ماضی میں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے مشورے بھی دے چکا ہے، اور اس وقت وہ سیف ہینڈز میں موجود ہے FIA کی، تو عمران خان صاحب کو یقینی طور پر اس بات پر توجہ دینی چاہیے تھی بھی اور ہے بھی، لیکن عمران خان صاحب یقینی طور پر نہ پہلے انہوں نے فواد چودھری کی بات مانی ہے، اور نہ ہی جو صاحب مشورہ دینے والے ہیں ان کی بات عمران خان صاحب اب ماننے پر تیار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن مزید خراب ہوتی رہے گی، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب یقینی طور پر اپنے لیے ایک کرٹیکل سچویشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب کی آج بنی گالہ کے اندر ان کی کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ملے ہیں یقینی طور پر عمران خان صاحب نے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ تو ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں یا یہ جو بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹ رپورٹرز PTI کے جو رابطہ رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کی سوچ کے اندر، عمران خان صاحب کے رویے کے اندر اور آج ہونے والی گفتگو میں بھی اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کسی لیول کے اوپر اپنے آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں یا وہ اپنی جو ہے اصلاح وہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ کل بھی جس ایک اپنی طرف سے بنائی گئی ایک جنت میں رہ رہے تھے، اپنی طرف سے بنائے گئے ایک ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا تھا انہوں نے، بالکل اس وقت بھی وہ اسی ماحول کے اندر زندہ ہیں، خود فریبی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہر ایک بندے کو جو عمران خان صاحب سے مل رہا ہے اس کو بھی اسی خود فریبی کا شکار کرتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہو گیا،
اور وہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو میں شریک تھے آج، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جیسے ہی آج کمرے میں داخل ہوئے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ساتھ انہوں نے کہا جناب میرے ہاتھ آ گئے کوئی ایسے کاغذ جو اب اس ساری سچویشن کو بدل کے رکھ دیں گے، اور اب دیکھنا میں یہ چیئرمین نیب اور یہ ایف آئی اے شیف آئی اے کے ساتھ میں کیسے کھیلتا ہوں۔ یعنی اس وقت بھی عمران خان صاحب اسی مائنڈ سیٹ میں موجود ہیں جس مائنڈ سیٹ میں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس وقت بھی وہ اسی بات کا اظہار کرتے تھے لیٹس پلے ود اٹ۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے نزدیک ہر ایک چیز ان کے لیے سیاسی انداز میں کھیلنے کا ایک سبب ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں۔ لہٰذا فواد چودھری صاحب کی طرف سے دیے جانے والا بیان بھی عمران خان صاحب اپنے لیے ایک کھیل کے طور پر ہی لیں گے، اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے دیے جانے والے بیان کو عمران خان صاحب اسی تناظر میں لیں گے کہ جناب یہ بندہ اب چونکہ میری پارٹی میں موجود نہیں ہے، میری پارٹی میں شامل نہیں ہے، اور یہ بھی بک گیا ہے، ڈر گیا ہے، اس کی بھی کوئی ویڈیو آ گئی ہے، لہٰذا یہ بھی اس کا بیان بھی کسی بھی طریقے سے قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سب کچھ اس سینیریو کے اندر ہو رہا ہے جب موجودہ حالات میں اکنامک کرائسس نہ صرف بڑھتا چلا جا رہا ہے بلکہ انتخابات کے انعقاد کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے خدشات موجود ہیں، اور ان خدشات کے ابھی فوری طور پر دور ہونے کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے ان کی، وہ اگر مزید بڑھتی ہے، گہری ہوتی ہے، تو اس کا نقصان صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہی ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو پوٹینشیل حریف ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا متھا لگانے کے لیے مکمل طور پر تیار بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے کے لیے انہوں نے اپنی صف بندی بھی شروع کر دی ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کو بہت بڑا کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور وہ اسی مہینے اگست میں ہی نگران سیٹ اپ کے آنے کے بعد انہوں نے صرف خیبر پختونخوا میں ہی کو تقریباً 14-15 جلسوں کا ایک پلان بنا لیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کو کور کمیٹی بنا لی ہے، لیکن وہ جو شیڈول ہے ان کا وہ اس بارے میں بتا سکے گا کہ جناب عمران خان واقعی ہی خیبر پختونخوا کے سینیریو سے آؤٹ ہو رہے ہیں یا نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ فواد چودھری صاحب کا ایک تقریباً 8-9 گھنٹے تک ایف آئی اے بلڈنگ میں موجود رہنا، سائفر کیس کے اندر ایف آئی اے کے سوالوں کا جواب دیتے رہنا، اپنا بیان ریکارڈ کراتے رہنا، عمران خان کے بیان کے اوپر یا اعظم خان کے بیان کے اوپر اپنی رائے دیتے رہنا، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ فواد چودھری جیسی شخصیت بھی اس وقت چاہ کر بھی عمران خان کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہی عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔